نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ چونکہ چرچا اس وقت تزکیہ نفس کانفرنس کا ہی ہے، ایک بیٹا وہاں بھی لگا دے، تزکیہ نفس کانفرنس کا ہی ہے، تو اس ضمن میں اس کا تعارف بہت اچھے انداز میں ہو گیا، تو میں کچھ عنوانات دینا چاہ رہا تھا۔ آپ بھی آ جائیں ذرا، کچھ عنوانات دینا چاہ رہا تھا کہ میرے ذہن میں شیخ دو تین باتیں تھیں آپ سے بھی، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، کہ یہ کوئی جلسہ نہیں ہے جس میں بیانات اور نعرے اور جس میں مختلف مضامین اور خطبہ اپنا کمال دکھائیں۔ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، کہ یہ تذکرہ ہے کہ جس سے تزکیہ کی اہمیت واضح ہو اور یہ پتہ لگے کہ ہم نے اس شعبے کو چھوڑ دیا ہے۔ جس شعبے کو چھوڑ دیا جائے اس میں کمی ہو تو اس میں لگنا سب سے افضل ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرکزہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو اپنے مقبول ترین بندوں میں اعلیٰ علیین میں جگہ فرمائے۔ موت العالم، یہ پورے عالم کی موت ہے، بہت بڑا شان ہے ان لوگوں کا زمین سے اٹھ جانا۔ ان کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں مصائب ٹلتے تھے۔ یہ فرمانے لگے کہ اس وقت سب سے بڑی جو نیکی ہے وہ مسجد بنانا نہیں ہے، مسجد بنانا تو نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی مدرسہ کھولنا نہیں ہے، وہ تو ایک نیکی ہے، سب سے جو بڑی نیکی ہے وہ اسلامک اسکول قائم کرنا۔ کیونکہ جن چیزوں کی جو چیزیں آلریڈی جن میں سیچوریشن ہو چکی ہو، میں کہتا تھا یار یہ میں نے بہت سارے الیکٹریکل انجینئرز دیکھے، میں کہ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے جی فارغ بیٹھے ہوئے۔ میں حیران، میں نے کہا پھر یہ تو اسٹیٹ فیلئر ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہی نہیں ہو کہ بھئی آپ الیکٹریکل انجینئر پروڈیوس کر رہے ہو۔ میرے پاس اتنے کیپیبل بچے ہیں کہ جو ٹاپرز تھے ان کو بھی جاب نہیں ملی، وہ کئی الیکٹریکل انجینئر آئی ٹی میں چلے گئے، کوئی فلاں میں چلے گئے وغیرہ۔ جس چیز کی سیچوریشن ہو جاتی ہے پھر اس کی اہمیت کم ہو جاتی۔ آج مدارس اتنی کثرت سے ہیں کہ مزید مدرسہ بنانا ایک خیر کا عمل ہے، مساجد اتنی کثرت سے ہیں۔ آپ دیکھیے ہماری یہ مسجد اللہ اکبر میں 5000 نمازی آتے ہیں صبح، تقریباً 2 صفحے ہوتی ہیں، تو بھلا بتائیے مزید مسجد بنانے کا کیا؟ ویسے بھی پسندیدہ نہیں ہے، ہر جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ۔ تو فرمایا کہ اس وقت جو ڈیفیشنسی ہے نا وہ ہے اسلامک سکولز کی۔ ہم کہاں اپنے بچوں کو لے جائیں، کہاں داخل کرائیں؟ بچے ڈرگ ایڈکٹ ہیں اور 50% سے زیادہ بچے سکولز کے ڈرگ ایڈکٹس ہیں۔ یونیورسٹیز کے احوال آپ جانتے ہیں، آپ ویل اویئر ہیں۔ یونیورسٹی کے اندر زنا، شراب، یہ گندگی، غلاظت، ڈپریشن عام طور پر یعنی پائی جا رہی ہے۔ تو اس وقت اسی چیز کو سامنے رکھتے کہ جس چیز کی قلت ہو اس میں لگنا سب سے افضل عمل ہے۔ اس وقت مدارس بھی ہیں، قرآن کی تفسیر بھی ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں۔ جو چیز بالکل میسر نہیں وہ تزکیہ ہے، تزکیہ نفس۔ تو تزکیہ کانفرنس میں نے اس چیز کا نام تزکیہ کانفرنس رکھا۔ ابھی میں آپ کو تزکیہ کانفرنس کی چھوٹی سی ایک مثال ہی دے سکتا ہوں کہ کیسز آتے ہیں کہ غصہ ہے بغیر کسی کوئی جیسے کہتے ہیں نا واضح کوئی جرم کے ایسی بری طریقے سے اپنی بیویوں کو طلاق دے رہے ہیں، غصہ اپنے
اپنے پاؤں، دوسروں کے پاؤں کو نہیں، اپنے خاندان کو، اپنی بیوی بچوں کو. انانیت، ہاں انانیت، ایگو، بس اسی کو تزکیے کا مطلب ہے کہ انانیت اور ایگو کے تابع نہ ہو. اب میں بتایا نا کہ ہر شے کی بنیاد اور خرابی نفس میں ہے. نفس سورس ہے جہاں سے ہر چیز جنریٹ ہوتی ہے. غصہ، تکبر، ایروگنس، بندہ انویس ہو جاتا ہے، حسد، یہ سب نفس سے ہی چلتی ہیں. تو ضرورت یہ ہے کہ نفس کی تربیت کی جائے. تو یہ چیز آج کل بہت یعنی کم ملتی ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں نے ایک بڑے ریلیجیس پرسن کو دیکھا کہ جو علم بھی تھا، اس کے بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا. وہ تزکیہ تو کوئی نہ ہوا. اب دیکھیے اس تزکیے کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ اس تزکیے کو ناپنے کا ایک پیرامیٹر بیان کیا گیا. انسان کے خلق کو کہ وہ کتنا ایتھیکل ہے، اس میں پیشنس اور صبر کتنا ہے، کتنا وہ مہذب اور ویل مینرڈ ہے، وہ کتنا ویل کلچرڈ اور تہذیب یافتہ ہے. اس کو میجر کرنے کی جو یارڈ سٹک کسوٹی بنائی گئی، وہ پتہ کیا بنائی گئی؟ کہ تمہاری بیوی سے ریلیشن شپ کیسا ہے. بس عشق کو، یہ نہیں کہ آپ دوستوں کے ساتھ کیسے ہیں، آپ اپنے فلاں کولیگ کے ساتھ کیسے ہیں. یہ یارڈ سٹک بنائے گی تم اپنی بیوی کے بیسک. اچھا، حدیث میں بیان بھی فرمایا خیرکم دا بیسٹ آف یو، خیرکم لأہلی. تو میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر. اور آپ کو پتہ ہے اہل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل میں بہن، بھائی اور والدہ آتے ہیں. بتائیے، نہیں آتے؟ عجیب بات ہے. بہن بھائی اور اہل نکال ہی دیے انہوں نے. اچھا، سورۃ النساء میں نساء، والدہ بھی نساء میں ہے، بہن بھی نساء میں ہے، بیٹی بھی نساء میں ہے. تو سورۃ النساء میں کیا آتا ہے؟ والدہ بھی نساء ہے. سورہ النساء سے مراد تو یہاں عورت کے اور بیوی، جو بیویوں کے ریلیشنز ہیں ان کو مینشن کیا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبے میں نساء کے بارے میں، تو اس سے مراد بہنیں ہیں یا بیوی ہیں؟ اس سے مراد بیوی ہیں. اور جو وفات سے پہلے جو عورتوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے کی تلقین دے رہے ہیں کہ وفات کی حالت میں جب غشی بھی ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد بھی وائفس ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کو اشکال ہوگا تو بھی میں حل کر دوں باذن اللہ. ماں کا مقام وہ تو سیپریٹ اینٹیٹی ہے، اس کو تو یہاں مکس نہیں کر سکتے. وہ تو کسی میں نہیں لکھا کہ بیوی کے قدموں میں جنت ہے، لیکن ماں کے قدموں میں جنت ہے. تو جو ماں ہے وہ تو بیٹا، اب آپ جو ایک مثال دیتا ہوں، یہ میری مثال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بالکل ایک گھوڑا ہوتا ہے نا، اور جو ٹانگے دے اندر اگے وہ بھی تو گھوڑا ہوتا ہے نا، تو وہ اپنا 2-2.5 لاکھ دا آ جاتا ہے. تو میں ایک جگہ گھوڑے کے لیے گیا، تو گھوڑا میں نے پرچیز کرنا تھا اپنی بچوں کے لیے. وہ ہمارے ہاتھ ایجوکیشن کمپلیکس میں 500-600 بچے ہیں، تو میں نے کہا رائڈنگ بڑی ضروری ہے. تو پتہ لگا کہ کسی جگہ پہ چلے گئے تو انہوں نے کہا دی یہ گھوڑا تو 6 کروڑ کا ہے. ان کا یہ گھوڑا 6 کروڑ کا ہے؟ ان کا ہاں، یہ ایک پاکستان کے ایک بہت بڑے آدمی ہیں، یہ ان کے گھوڑے ہیں. ایک میرا دوست تھا، میرے سے تعلق رکھتا تھا، ابو ظہبی چلا گیا. وہ ویٹرنری ڈاکٹر تھا، یہ جو کہتے ڈنگر ڈاکٹر، ویٹرنری ڈاکٹر. تو اس سے مجھے کہا حضرت بس دعا کریں کہ بڑی مصیبت آ گئی. اچھا، اب وہاں جو گھوڑے تھے ان کے اوپر اربوں روپے خرچ کرتے تھے، اور عرب جو گھوڑوں کے عاشق تھے، کہیں گے ایک گھوڑا
اچانک تڑپا اور اس طرح لرزا، اینڈ ود ان 5 منٹس گر کے ایکسپائر کر گیا. اس کا کیس بن گیا، اور کیس بن کے مجھے معطل سسپینڈ کر دیا گیا، سسپینڈ کر دیا مجھے. اور تو میں بڑا پریشان ہوا. میرے ساتھی جو عرب تھے جو اس کام پہ، ان کا شکر کرو تمہیں سسپینڈ کر دیا، تمہاری گردن نہیں اتاری. اس لیے کہ ان کو اتنا عشق ہوتا ہے گھوڑوں سے تو گردن بھی اتار دیتے ہیں. بہرحال اس کو ذکر اذکار بتایا اللہ نے. جب انہوں نے انالیسس کیا تو وہ وائرس تھا، تو پھر بحال ہو گیا. تو وہ گھوڑوں کو خارج کرنے کے لیے خاص خادم تھے، اور ان کو ڈائٹ میں بادام، کھاجو اور مطلب اس طرح کے نٹس، اور بڑی جناب ایئر کنڈیشن تو خیر لگے ہوں گے، وہ تو معمولی سی چیز ہے. تو ایک یہ بھی گھوڑا ہوتا ہے، اور ایک وہ گھوڑا ہے جو ٹانگ. تو بیٹا چیزیں جب کمپیریبل ہوتی ہیں نا، تو پھر آپ اس گھوڑے کو اس سے، کیونکہ کمپیریبل ہے نا، یہ کمپیریبل نہیں ہے، ماں اور بیوی کمپیریبل نہیں ہے. دیز آر انٹائرلی ٹو ڈفرنٹ اینٹیز. تو ہمیں آ گیا کہ تو یارڈ سٹک جو کسوٹی بیان کی گئی، جو کسوٹی بتائی گئی آپ کے کریکٹر کی، وہ بتائی گئی اس سے کہ تم اپنی بیوی سے کیسا سلوک کرتے ہو. اور جو کسوٹی بیان کی گئی کہ جس سے تمہیں جنت ملے گی، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ دونوں میں سے ایک کو پایا اور اس کو جنت میسر نہ آئی. کہ اس کے لازم تھا کہ اگر ماں کی خدمت کرتا تو اللہ اس کو جنت ضرور عطا فرما دیتے. یعنی یہ آر یا پار ہے کہ اس خدمت کرتا تو جنت لازم و ملزوم تھی اس کے لیے. اب دیکھیے اس شخص نے غصے میں آ کے بیوی کو طلاق دے دی، اور غصے کا تعلق کس سے؟ نفس سے. تو آپ کس کا تذکرہ کر رہے تھے؟ نہیں، آپ تذکرہ کس کو کر؟ نفس کو پیوریفائی کرنے کا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن آف سیلف، انر پیوریفیکیشن، اندر سے صفائی، اندر سے مانجنا. آج ایک نوجوان کو میں کہہ رہا تھا کچھ دیر پہلے، اس سے میری بات ہو رہی تھی، میں کہہ رہا تھا کہ تمہیں نا اپنے سسر سے نا اور اپنے دوسرے لوگوں سے اور اپنے سالوں سے، اس سے تم کچھ شکایات کرتے ہو. نیری شکایات نہیں ہے، اس میں بغض بھی پایا جاتا ہے. میں نے کہا یہ جو بغض ہے نا، یہ موت کے وقت کلمہ، بغض جو ہے نا یہ موت کے وقت کلمہ سلب کر لے گا. تو میں نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بفضل باری تعالیٰ جو کانفرنس کا عنوان رکھا ہے وہ تزکیہ ہے. اچھا، اس لیے کہ تزکیہ تو میسر ہی کہیں نہیں ہے. سیاستدانوں کا تزکیہ تو آپ کا علم ہے کہ کتنے وہ مزکی ہوتے ہیں. تاجروں کا تزکیہ آپ کے پاس ہے، جھوٹ اور 2 نمبریت. اور پولیٹیکل پارٹیز کا تزکیہ تو آپ کے سامنے ہے. اور ایک بیعت بھی کرتا ہوں، ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز کا ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز کا تزکیہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ بھی کوئی خاص چیز نہیں ہے. اور مدارس کے اندر علم ہے، اور مدارس کے اندر خیر غالب ہے، لیکن شر بھی موجود ہے. وہ شر کس وجہ سے ہے؟ کہ تزکیہ نہیں ہے. تزکیہ نہ ہونے سے وہاں پر شر موجود ہے. 2 سگی بہنوں میں حسد ہے، تزکیہ نہیں ہے. حسد کو نکالنا اندر سے، اسی کا نام تزکیہ ہے. تزکیہ کیا ہے؟ کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، واشنگ مشین سے صاف کرتے ہیں، اس میں سے مٹی نکل جاتی ہے، وائٹ پیور ہو جاتے ہیں، اسی کو تزکیہ کرتے ہیں. ہاں، اندر حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے. اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں حضرت، ایک چیز بڑی خطرناک ہے. میں نے دیکھا کہ رشتہ داروں میں پرٹیکولرلی یعنی جو قریبی رشتہ داروں میں، بلکہ میں یہ کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں بلڈ ریلیٹیوز میں، ایک دوسرے سے نا نفرتیں پائی جاتی ہیں. نفرتیں، کوئی واقعہ ہوا، یہ ہوا، نفرت. یقین جانیے گا کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے نا،
تو آدمی دل میں دیکھے نا این مین میں کتنا سے خوش ہوتا ہے. یہ کیا زندگی ہے, یہ کیا اسلام ہے, اس میں اندر نفرتیں ہوں, ہیٹرڈ. اسلام تو محبتیں فروغ دیتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبتیں فروغ دیتے ہیں. تو تزکیہ کتنا ضروری ہے. اب دیکھیے وہ یاد آیا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء, انہوں نے کہا کہ اب یہ ہیں ٹرو فالوورز, سچے متبع شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا فلاں میرا عزیز بھی میرے سے برائی کرتا ہے, فلاں بھی تو میرے عزیز مجھ سے, اور ایک خاص ہے وہ تو بہت اچھا. تو فرمایا تو کیا میں ان کی برائی کا جواب برائی سے دوں؟ آپ مفتی سے پوچھ لیجئے کہ اس کی کیا ویلیو ہے, میں ابھی نہیں بیان کرتا. اس کلام کی کیا برائی کا جواب برائی سے دے سکتے ہیں؟ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, اتنا آسان نہیں ہے. اگر اس نے آپ کو 10 ڈگری مارا ہے تو آپ 12 ڈگری ماریں گے تو پھر 2 ڈگری آپ کے اوپر آ جائے گی. کسی نے آپ کی جیب میں سے 100 روپیہ نکال لیا, آپ نے اس کے جیب میں سے 100 روپیہ نکال لیا, معاملہ برابر ہو جائے گا. لیکن آپ نے 110 روپے نکال لیے تو پھر آپ مجرم ہو جائیں گے. بہرحال صحابہ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ اتنا خوبصورت اور کمال جواب ہے. فرمایا کہ بیٹا تم ایسا نہ کرنا, تم برائی کا جواب برائی سے نہ دینا. کیوں؟ اگر تم اس کو بھی یاد کر لینا, اگر تم برائی کا جواب برائی سے دو گے تو ساری دنیا میں کانٹے 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 ہو جائیں گے. اگر لوگ یوں ہی کرنا, اس کو تھوڑا سا پر کریں, اگر لوگ یوں ہی کرنے لگیں گے, ہاں جی, اگر لوگ یوں ہی کرنے لگیں گے, اگر لوگ یوں ہی کرنے لگیں گے, آپ بھی میں بھی شیخ ہم سارے مل کے برائی کا جواب ایسی دی تیسی, کیا وہ لفظ کہتے ہیں سونے نہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے, یہ کہتے ہیں, اور پتھر کا جواب لوہے سے. یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے. وہ تو کفار کے ساتھ بھی یہ نہیں ہے. ان کو بھی پہلے میسج دیا جاتا ہے, دین کی دعوت پیش کی جاتی ہے. پھر بھی شیخ ان کے پاس جب جایا جاتا ہے, جب جہاد میں ان کی عورتوں کو ذلیل نہیں کیا جاتا, ان کے کھیتوں کو پامال نہیں کیا جاتا, ان کے درختوں کو کاٹا نہیں جاتا, ان کے بوڑھوں کو مارا نہیں جاتا, ان کے وہ لوگ, آپ حیران ہوں گے, ان کے وہ لوگ کہ جو ڈیلی بیجز پہ کام کرتے ہیں. اے اللہ, کیا یا حضور میں آپ کے قدموں پہ سجدہ کر ڈالوں, یا اللہ میں آپ کے قدم چوم لوں. ایسا خوبصورت دین, اللہ, جس کو آپ نے ٹیررسٹ کر کے شو کر دیا. یہ کس کی یہ دین کو ٹیررزم کے ساتھ کس نے جوڑا؟ اب میں آپ کو جواب دوں, علماء نے. کیوں جی, یہ درست ہے, علماء نے جوڑا. آپ بھی کہتے ہیں علماء نے جوڑا, آپ تو اتنے بڑے علاقے سے پڑھے. پیارے بیٹے, جب کوئی تم پہ الزام لگائے تم جواب نہ دو تو تم مجرم ہو. تمہاری وجہ, اس کا جواب ڈاکٹر نے نہیں دینا تھا, اس کا جواب انجینئر نہیں دے, اس کا جواب علماء نے دے رہا تھا. جب آپ کو ٹیررسٹ کہا, شیخ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, جب آپ کو ٹیررسٹ کہا تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی. دیکھو نا, ایک بندہ کہتا ہے کہ استغفر اللہ, یار تو ولد الزنا ہے, اس آگے خاموشی اختیار کر لی. تو کہیں گے واقعی ولد الزنا ہی نہ ہو, اس کا آنسر تو دینا تھا. یہ تو معمولی بات ہے, لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ جب ہمیں ٹیررسٹ کہا گیا, ہمارے کسی عالم نے اس کا جواب نہیں دیا, ایک نے بھی نہیں دیا. حتیٰ کہ کفار ہمیں ٹیررسٹ کہتے رہے اور ہمارے اپنے بھی ہمیں ٹیررسٹ کہتے رہے. جو شخص متبع شریعت تھا, جو شخص سنت کو فالو کرتا تھا, اس کو ٹیررسٹ کہہ دیا گیا. تو دیکھیں, آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب تم وہاں جانا تو ان کے پھلوں والے درخت نہ کاٹ دو. حضرت اتنا زیادہ ان کو لک آفٹر کیا, جزیہ ٹیکس لے لیا, اور اس کے بعد ان کی ایسی حفاظت کی. کسی ملٹری اسٹریٹجی کی وجہ سے جب وہ جانے لگے تو وہ رونے لگ پڑے. ان کا ہم تو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کا تمہاری پریزنس سے جو ہمیں پروٹیکشن اور جسٹس, رول آف لا, جو ہمیں انصاف, جو حفاظت ملی, ہم روتے تم نہ چاہو. تو یہ تو اسلام تھا.
اب آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم برائی کا جواب بھلائی سے دو، تم اگر برائی کا جواب برائی سے دو گے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا ساری دنیا میں کانٹے کانٹے ہو جائیں گے۔ یہ کیا تھا کہ جب ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ میرا عزیز مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، کیا میں اس کو کنفرنٹ کروں، آنسر دوں اس کو؟ فرمایا نہیں، تم نہیں، ادفع باللتی احسن، تم برائی کو نیکی سے دور کرو۔ اور جب تم ایسے کرتے ہو تو وہ شخص کہ جو تمہارا جانی دشمن ہوتا ہے، ولیجن حمیمہ، تمہارا لنگوٹیا یار بن جاتا ہے۔ تو تزکیہ نفس کا یہ مضمون ہم نے رکھا اس کانفرنس میں۔ امید ہے کہ آپ اس کو تشریف لا کے روحانیت حاصل کریں گے، اپنے احباب کو بھی لے کے آئیں گے۔ وہ اس کے وہ تقسیم کر دیجئے، کارڈ تقسیم کر دیجئے، اور بچوں کے علاوہ سب کو دے دیں۔ اچھا، اور دوسری بات جو میں نے آپ کو یہاں بٹھایا، آپ کا بیان سن رہا تھا، اس میں میں نے یہ سوچا کہ کوئی اور مضمون نہ چھیڑا جائے۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دین کے بہت سارے شعبے ہیں، اس میں کسی شعبے کو نہ چھیڑا جائے، صرف اسی کے اوپر ہیمر کیا جائے کہ جب کسی چیز کی اہمیت کو پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس کی تکرار کی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے جو مقررین تھے جو ابھی متعین بھی کرنے ہیں، ان میں نے یہ بات کہی کہ بھی آپ تزکیے سے باہر نہ جائیں۔ تو البتہ ایک ہم نے بیان وہ ضروری تھا جو ٹرانسجینڈرز اور ہوموسیکشولیٹی کے اوپر رکھا ہے، وہ آج کی نیڈ ہے، تو میں نے کہا لوگ جمع ہیں تو ہم ان کو گمراہی سے بچانے کے لیے ان کو ٹرو کانسیپٹ دے دیں۔ تو جی، میں یہاں پر ایک یہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ عنوانات دینے تھے۔ ایک عنوان جب آپ نے بیان کیا تو وہ میرے ذہن میں آگے لکھیں۔ وہ عنوان یہ ہے کہ تزکیہ، پہلا عنوان یہ ہے کہ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس کیا چیز ہے؟ جیسے آپ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اس کا علم سب کو ہو گیا، تحفیظ کے مدارس ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، حفظ کراتے ہیں، تجوید سکھلاتے ہیں، جی ناظرہ پڑھاتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا تعلیم القرآن یعلمہم الکتاب، کہ کتاب کی تعلیم، جتنے بھی مدرسہ عربیہ ہیں وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر آپ نے حکمہ سنت کو بیان کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر آپ نے تزکیہ کو بیان کیا۔ تو آپ نے یہ بھی کہا کہ تعلیم قرآن سے تزکیہ نہیں ہوتا، اور مفتی حضرت رفیع عثمانی صاحب کے والد مفتی شفیع صاحب نور اللہ مقدم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ اگر تعلیم القرآن سے تزکیہ ہو جاتا تو قرآن اس کو علیحدہ بیان نہ کرتا۔ دیکھنا، ایک عنوانات ہیں، اگر یہ اسی کتابیں ہو جاتے تو اسی کتابیں ہو جاتے تو پھر اس کو علیحدہ عنوان دے کے بیان نہ کیا جاتا۔ علیحدہ عنوان دے کے کہ وَيُزَكِّيهِمْ کا عنوان دیا، اس کو بیان کیا، اس بات کی علامت تھی کہ تعلیم قرآن سے مراد ہے کہ قرآن کے معنی، مطالب، اس کے اندر جو مراد خداوندی ہے اور منشا خداوندی ہے اس کو بیان کرنا، اور تزکیہ ایک علیحدہ ٹائٹل ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ تزکیہ ایک علیحدہ شعبہ ہے۔ تو سب سے پہلا عنوان یہ ہوگا کہ تزکیہ واز واٹ ایگزیکٹلی
تزکیہ نفس از، ٹھیک ہے، تزکیہ کیا ہے، یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسرا جو عنوان ہے وہ ابھی آپ ہی کے بیان سے میں نے اخذ کیا، کیا تزکیہ، لکھیے ذرا میرے، آپ لکھیے جناب، میں نے آگے پہنچانا ہے، میں دوبارہ نہیں لکھوں گا، ہاں یہ میں فائنل لکھوا رہا ہوں۔ کیا تزکیہ متعدی ہے؟ کیا یزکیہم و یزکیہم سے، کیا ویزکیہم سے مزکی کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ یہ ابھی ایک ہی دوسرا سوال ہے یہ، کیا تزکیے کے لیے مزکی کا ہونا لازم ہے؟ یہ دوسرا سوال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا سوال لکھ رہا ہوں۔ ویسے تو سوال دوسرا واضح ہے، لیکن عوام کے لیے اس کی وضاحت چاہتا ہوں۔ تیسرا سوال لکھ رہے ہیں، کیا کسی کامل شیخ کی، کامل لکھ دیا نا تو بات واضح ہوگی، کیا کسی کامل شیخ کی صحبت کا لفظ بھی آ گیا؟ آپ نے کہا تزکیے کے لیے صحبت چاہیے، میں نے کہا اگر ایک سوال ہے کیا تزکیے کے لیے صحبت کی ضرورت ہے، اب ٹھہر جی، تو میں نے اس کو یوں لکھ دیا کہ دونوں چیز میں آ جائیں عوام کے لیے۔ کیا کسی کامل شیخ کی صحبت کے بغیر تزکیہ ہو سکتا ہے؟ اور ایک چوتھا سوال بڑا ہی دردناک ہے، وہ میں نہیں کہتا، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دردناک اس لیے کہ آپ پہلے لکھ لیں پھر میں، اچھا اب چوتھا سوال لکھنا نہیں حضرت، وہ آپ بتائیے کہ چھیڑا چھاڑی نہیں کرنی ہوتی، تم بھی بتانا آسان اور لوگ بھی بتائیں کہ کیا، پہلے تو سوال یہ ہے کہ کیا تبلیغی جماعت میں جا کر تزکیہ ہوتا ہے؟ اس کا کوئی جواب دے دیں حضرت۔ میرا خیال میں زیادہ بات پھیلاتے نہیں ہیں، آپ جواب دیتے ہیں۔ وہ تبلیغ کے حق میں تو کون ہے؟ آپ ہی ہیں نا، سارے ہی ہیں، ہم سارے تبلیغی۔ اچھا اس بارے میں کیا جواب ہے؟ سوال آپ کو واضح ہوا حضرت؟ کیا تبلیغی جماعت میں ایک آدمی 4 مہینے لگاتا ہے، اسے تزکیہ ہوتا ہے؟ حضرت آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاص کوئی معمولی چیز ہے؟ اور اخلاص تو تزکیے کے بغیر آتا ہی نہیں ہے حضرت۔ اور تو چیزیں جو گناہ ہیں، تزکیے کے بعد جو گناہ ہیں وہ تو انسان سے پھر بھی ہو سکتے ہیں۔ اصل تو تعلق تزکیے کا قلب اور باطن کے ساتھ ہے، اس کی جو سب سے اعلیٰ ترین شکل ہے وہ تو اخلاص ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اخلاص پیدا ہو جائے گا، اخلاص پیدا نہیں ہوتا حضرت۔ اتنا اخلاص تو جو آدمی تبلیغی جماعت میں بھی نہیں جاتا، مدرسے میں نہیں جاتا، ایک تاجر میں ہوتا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ۔ آخر جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ان میں اخلاص تو ہوتا ہے۔ تو لیکن حضرت براہیمی نظر بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حضرت میں آپ کو بتاؤں، میں طالب علم تھا، تو ایک دفعہ میں شب جمعہ میں گیا، تو شب جمعہ میں گیا تو میں جب بیان ہو گیا تو لوگ میرے ارد آ جاتے تھے، تو ان کو معلوم تھا کہ ان کا تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ ہے۔ تو میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو اخلاص ہے نا، اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، بہت نگہداشت رکھنی پڑتی ہے۔ تو اس پہ میں کلام کر رہا تھا، تو ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، تبلیغ میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو وہ بھی اپنے کام کے اعتبار سے ان کا کہنا حکمت کے اعتبار سے درست تھا۔ وہ فرماتے تھے بھائی چلتے رہو، لگے رہو، اخلاص خود بخود پیدا ہو جائے گا۔
اس پہ میرے شیخ نے بیان فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا. اچھا میں تو انہی کا مرید تھا, تو میں نے جب دیکھا تو بلال پاک کا ہاں جی, اس میں مجمع ہو گیا, اتنا مجمع ہو گیا کہ میری مخبری ہوئی کہ یہ شاہد کیا کہتا ہے, یہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے. یہ کہتا ہے کہ جو اخلاص ہے نا وہ تو بہت محنت سے پیدا ہوتا ہے. حضرت ہمارے کعبہ نے کہا سب سے اخیر میں جا کے نا ریا نکلتی ہے, اور اس کے بعد حب جا نکلتی ہے. سب سے اخیر میں جو انسان کے اندر سے نکلتی ہے وہ حب جا, اور جب حب جا نکلتی ہے وہ بھی ریا ہے, حب جا نکلتی ہے تو پھر مقام صدیقیت حاصل ہوتا ہے. یہ چلتے پھرتے کیسے ہو جائے گا؟ مطلب تو یہ تھا کہ بھئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پیچھے بیٹھ کے کام چھوڑ دو, مطلب یہ تھا کہ بھئی اپنے ہر عمل کے اندر اخلاص کو رکھو. اب دیکھیں حضرت بخاری شریف, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلے اپنی کتاب کا آغاز کیا تو انما الاعمال بالنیات تھا, کہ ایکشنز آر ڈیپینڈنٹ آن, ٹھیک ہے, نیت کے اوپر, تو نیت انٹینشنز کے اوپر. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اخلاص کا سیکھنا کتنا ضروری ہے. آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اخلاص شاید کوئی دوسری اشیاء میں سے ایک چھوٹی اشیاء ہے جو کہ ان چلتے پھرتے حاصل ہو جاتی ہے. نہیں حضرت, میں آپ کا جواب دیتا ہوں. حضرت الحمدللہ دین کے ارکان ہیں جن میں ایک نماز ہے. حضرت سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ وہ نماز حاصل ہو جاتی ہے. حضرت سے روزہ لگانے سے بھی نماز حاصل ہو جاتی ہے. کیا بات ہے ایسے نوجوان کی کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا, اور میں کہنا چاہتا ہوں کیا بات ہے ایسے کام کی, کیا بات ہے ایسے کام کی, کیا اب چونکہ میں نے مضمون شروع کر دیا تو میں نے اب چھیڑا چھاڑی تو کر دی, جواب تو دینا پڑے گا, ادھورا تو نہیں چھوڑنا پڑے گا. کیا کام ہے کہ کیا عظیم سعادت اور بابرکت ہے وہ کام کہ 3 دن کے بعد سرودے سے میرے سامنے میرے میڈیکل کالج کے لڑکے 3 روزے کے لگانے سے نماز پڑھ لی, نماز کی عادت پڑ گئی. حضرت ایسی نماز کی عادت پڑی کہ کیا دینی مدارس کے طلباء کو پڑھی ہوگی کس طرح تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یہ واقعات ہزاروں کی تعداد میں. اس کے بعد دیکھو حضرت, آپ زندگی کے ایک حصے میں جا کے آپ کے دل میں خیال آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو میں اتباع سنت کی وجہ سے اپنے چہرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریزیمبلنس دے دوں. تو جناب کیا بات ہے ایسے نوجوانوں کی, عشرہ لگایا, 40 لگایا اور چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں کر دیا. کیا بات ہے ایسے کام کی کہ جس کی برکت سے چہرہ بھی رسول اللہ جیسا ہو گیا, روزے بھی آ گئے, نگاہوں میں حیا بھی آ گئی, اور کیا کہتے ہیں دین کا سارا ظاہر آ گیا. اور دین کا ظاہر بہت بابرکت ہے, اور دین کا ظاہر بہت ہی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اب یہ تبلیغ کیا کہتا ہے, وہ شعر تم مجھے یاد کرو گے, یا اللہ تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا. کیا شعر ہے, حقیقت تو تیرے محبوب کی صورت, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں. صورت میں لے کے, حقیقت تو اس کو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. حضور کی مطابقت, حضور کی شباہت, رسول اللہ کی شباہت, یہ اتنی بڑی بات ہے کہ بیان سے باہر ہے. تبلیغ کا کام بہت کمال کا کام ہے, قابل قدر کام ہے. بالکل ابھی دیکھیے حضرت, اس وقت 15 لاکھ آدمی تو آئے ہیں, لیکن اس کو چھوڑ دیجئے, پٹھان آپ کہیں پٹھان ہی پٹھان ہو گئے. اس کو ذرا دیکھیے کہ 80 ملکوں سے کہ 90 ملکوں سے, کچھ پتہ ہے 80 تو مجھے بتایا انہوں نے. میرے پاس تو آئے تھے عبدالعزیز مکی صاحب, ان کے صاحبزادے اور سارے احباب آئے تھے, تو 80 ممالک تو انہوں نے مجھے بتایا ہے. حضرت آپ پاکستان میں 80 ممالک آئیں تو آپ کا کیا اشر ہوگا, ہماری حکومت ہل نہیں جائے گی. حضرت اسلامک سمٹ آپ کو یاد ہے, اب کیا عمر آپ کی چھوٹی ہوگی. حضرت اسلامک سمٹ میں جو ذوالفقار علی بھٹو نے کروایا تھا تو مجھے سارا یاد ہے, میں ہوش میں تھا.
تو حضرت مجھے یاد ہے کہ گلبرگ کی کوٹھیاں خالی کروائی گئی تھیں. ہاں ہم جس کوٹھی میں رہتے تھے گلبرگ میں, اس کے سامنے بڑی بڑی 6-6 8-8 کنال کی کوٹھیاں, سلطان قابوس وہاں بیٹھا ہوا ہے, فلاں یہاں اٹھا ہے, اور اسلامک سمٹ ہے جناب اس ساری. یہ ذوالفقار علی بھٹو کو اس کی بھی سزا ملی تھی, ایک نیوکل ویپنز کی اور ایک اسلامک سمٹ کی. حضرت یہ معمولی بات نہیں ہے. 80 ممالک, شیخ آپ کے اوپر 80 ممالک ڈال دیے جائے نا محترم حکومت صاحب, تو آپ کو پتہ لگ جائے وہ کس طرح فقیر آ کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے بہت بڑی بات ہے. اب حضرت میں تھوڑی سی آپ کی کچھ تو زیادہ کلام تو میں نہیں کر سکتا, یہ مجلس کی متحمل بھی نہیں, لیکن میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. آپ نے حدیث جبرائیل پڑھی ہے, اتنی دیر میں یہ پانی پیتا ہوں, تم بیان کرو حدیث جبرائیل. آپ بیان کریں گے یا حضرت بیان کر دیں گے؟ آپ بیان کر, حضرت آپ بیان کر دیں. اچھا کرتے. یہ بخاری شریف میں بھی ہے, مشکات میں بھی ہے. جی حدیث جبرائیل کی مختصر عرض کرتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے, اور جیسے کہ صحابہ فرماتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا جیسے یہ کوئی مسافر ہیں, چونکہ انسانی شکل میں تشریف لائے تو اس علاقے کے نہیں معلوم ہوتے تھے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران تھے کہ یہ کون ہے, ان کے حلیے سے بھی نہیں لگتا کہ مسافر ہیں, بڑے تر و تازہ اور بڑے اچھے خوبصورت لگ رہے ہیں. تو انہوں نے آ کے کچھ سوالات پوچھے تھے. ہماری اس مجلس سے جو موضوع ان کا تیسرا سوال تھا کہ فرمایا حالت احسان. جسے جبرائیل بیان کر دی, یا رسول اللہ من اسلام. جی, یا رسول اللہ من اسلام. اور اس کے بعد انہوں نے اس کی دریافت فرمایا کہ مل ایمان, اور پھر پوچھا مل احسان. اچھا بیٹا آپ ظفر, جب پوچھا یا حضور مل اسلام, تو آپ اردو میں بتائیں کیا جواب مرمت فرمایا؟ اسلام یہ نہیں کہ عملی عبادات, عملی عبادات جو ظاہری ظاہری عبادت, ظاہری بات, نماز روزہ زکوٰۃ قائم کرنا, اس کو اسلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ من ایمان. ایمان تو آپ کو پتہ ہے, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. اچھا اس کا تعلق ہے. آپ پھر پوچھا مل احسان, احسان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ جب پوچھا, اچھا میں بول گے, جب پوچھا گیا کہ حضرت شیخ الحدیث نے کون تھے, ایک ہمارے محترم اہل حدیث کے بڑے سردار تھے, مولانا حبیب اللہ لدھیانوی نام تھا ان کا غالباً, کہ حضور مجھے حضرت زکریا سے پوچھا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت مجھے نا تصوف کی سمجھ نہیں آتی. تو فرمایا کہ میں واپس ٹرین پہ جا رہا ہوں, واپس آؤں گا تو آپ ذرا مجھے اس کا جواب. ان کا یہیں کھڑے کھڑے لے لو. ان کے تصوف کی ابتدا کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور اس کی جو انتہا ہے وہ ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, نہیں تو پھر ایسے کر کے اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں. تو یہ ساری صفت, یہ سارا جو مضمون ہے اس کا تعلق صفت احسان سے ہے. اچھا احسان کا معنی آپ کو نہیں آ رہا ہوگا, یہ ہے ان اللہ یحب المحسنین. محسنین سے یہ مراد ہے جو اعمال کو خوبصورت انداز سے پرفارم کرتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ احسن عملا محسنین جو ہے نا وہ احسن عملہ کرتے ہیں. اچھا عمل کے اندر حسن پیدا کرنا. اب عمل کے اندر حسن 10:15 بجے لے آئیے گا. عمل کے اندر حسن کب پیدا ہوتا ہے؟ عمل کے اندر حسن کب پیدا ہوتا ہے؟ عمل کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے, انہوں نے کہا جب اخلاص ہوئے. ٹھیک ہے, نہیں اس کو یہ لے لیجئے کہ عمل کے اندر حسن تب پیدا ہوتا ہے کہ جب عمل کا ظاہر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت کرتا ہو اور عمل کا باطن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تم بتاؤ کہ عمل کے کتنے حصے ہیں, یعنی عمل کن 2 چیزوں سے بنتا ہے؟
امر ایک ظاہر سے اور باطن سے بنتا ہے. قربانی کے مسئلے میں کھڑے ہو جاؤ، اس کی مثال دے دو. عمل کے دو کمپوننٹ ہیں، دو اس کے حصے ہیں، وہ بتائیں کیا ہے. ظاہر میں یہ ہے کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اور باطن میں یہ ہے کہ انسان نیت کرتا ہے کہ اللہ بھی. تو دیکھو عمل کا ظاہر کیا ہے کہ آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں. اب ایسے کریں کہ آپ اس کی بجائے گدھے کو ذبح کر لیں تو ذبح تو ہو ہی جائے گا، تو عمر کا ظاہر درست ہو جائے گا نا. شریعت کے موافق. اور شریعت سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آپ کو. اچھا اگر آپ مرغ کیوں نہیں ذبح کر دیتے؟ اتنا مشکل میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ دورہ حدیث کے طالب علم ہیں، آپ مرغ کیوں نہیں ذبح کرتے؟ آپ ایسے کر لینا، آپ نے جو بکرے ذبح کرنے ہیں 20,000 کے، تو 20,000 کے مرغ ذبح کر لیں، ہو جائے گی نا. یہ حکم نہیں فرمایا. تو عمل کا جو ظاہر ہے، دیکھو میری بات سنو، کھڑے رہو، تمہیں سزا بھی ملنی چاہیے اس لیے کہ تم نے تاخیر سے جواب دیا. وہ ایک جنرل تھا نا، وہ کہتا تھا کہ دینی مدارس کے طالب علم گمراہ کیوں رہتے ہیں، اس کی سزا تمہیں دینا چاہتا ہوں. تو بیٹا پیارے، بات یہ ہے حسان کہ عمل جو ہے نا، عمل کا ظاہر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو دیکھو، ایک عمل کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک عمل کا باطن ہوتا ہے. اب دیکھیے، ایک نماز کا ظاہر ہے اور اس کا باطن ہے. نماز کا ظاہر کیا ہے؟ یعنی نماز کا ظاہر رکوع سجود، سٹرکچر آف صلات. نماز کا جو سٹرکچر ہے، اس کا جو جسم ہے وہ کیا ہے؟ ظفر بتاؤ. ارکان. اس میں ارکان کا نام بھی تو لو نا، ہم تو اتنے عالم نہیں ہیں. قیام اور رکوع اور سجدہ اور قعدہ، یہ سٹرکچر آف صلات ہے. یہ نماز کا ظاہر ہے. اور نماز کا باطن کیا ہے؟ خشوع. ٹھیک ہے، خشوع. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ خشیت الہی یہ نماز کا باطن ہے. اور ویل للمصلین الذین هم صلاتہم عن صلاتہم ساہون، کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے. اب دیکھو بیٹا، یہ نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، سٹرکچر آف صلات تو موجود ہے نا، ٹھیک ہے نا. اگر سٹرکچر آف صلات میں یہ کوتاہی کرتے ہیں تو وہ بھی ایک نقص ہے. جیسے بدترین چوری نماز میں، ٹھیک ہو گیا. اب ایک نماز کا ظاہر ہے، ایک نماز کا باطن ہے. نماز کا باطن ہے. تو نماز کا ظاہر ہے جی حاضری. میں اپنے تصوف کی لینگویج میں، نماز کا باطن ہے حضوری قلب. اچھا، بغیر حضوری قلب کے نماز قبول نہیں ہوتی، ادا نہیں ہوتی. وہ ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون. تعدیل ارکان بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے اندر ہے کہ ان کی نمازیں سے وہ غافل ہیں. تو اب ایک نماز کا ظاہر ہوا اور ایک نماز کا باطن ہوا. ایک قربانی کا ظاہر ہوا اور ایک قربانی کا باطن ہوا. تو اعمال کی دو شکلیں نہیں، اعمال کے دو حصے ہیں، شکلیں نہیں. دو شکل تو ایک ہی ہے، دو حصوں سے مل کر عمل بنتا ہے. کہ آپ نے وہی جانور جو شریعت نے مشروع کیے ہیں، وہی جانور آپ ذبح کریں گے. اور ان کو اگر آپ مثال کے طور پہ یہاں گولی سے، تو پھر قربانی ہو جائے گی، ظلم بھی ہوگا، گناہ بھی ہوگا. تو آپ نے ادھر سے کاٹنا ہے اور چھری بھی تیز ہونی چاہیے، اور 4 رگیں آپ کاٹیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے اعمال کا ظاہر. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، اب وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں ینال اللہ، نہیں ینال اللہ لحومہا ولا، ہاں ٹھیک ہے. اب دیکھیے سر، کتنی واضح بات ہے کہ اس شخص نے شریعت کے ظاہر کے مطابق بکرا ذبح کر دیا، لیکن چودھری صاحب نے کہا بکرا ہونا چاہیے 4 لاکھ دا، تاکہ پتہ لگے کہ شورا ہوئے کہ چودھری صاحب نے، سارے شہر میں زرداری صاحب نے، چودھری صاحب نے بکرا ذبح کیتا ہے.
تو بیٹا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم نے بکرا تو ذبح کر دی ہے اور اس کا خون بھی بہہ گیا ہے اور اس کا گوشت بھی آ گیا ہے، لیکن دونوں میرے پاس نہیں پہنچ رہے. تو اس کا باطن کیا ہوا؟ اخلاص. تو اس کا مطلب کتنی زبردست چیز ہے اخلاص، اس کو حاصل کرنا کتنا مشکل ہے اور کتنی محنت کی بات ہے. اور ابھی آپ تم کہہ رہے تھے وہ، اچھا بتائیے وہ جو میرا صحابی ایک مد جو اللہ کے راستے میں اور آنے والا اس میں فرق کس چیز کا ہے؟ ظاہر کا فرق ہے؟ ظاہر کا کوئی فرق نہیں، ظاہر کا کوئی فرق نہیں. میرا صحابی ایک مد جو آنے والا احد پہاڑ کے برابر میرے صحابی تک نہیں پہنچ سکتا. حضرت کہاں پر سونا کوئی چھوٹی چیز ہے؟ جو اس سونے میں تو پتہ نہیں کروڑوں ٹن جو آ جائے گا، اربوں ٹن جو آ جائے گا. احد پہاڑ کا پتھر تو آپ نے دیکھا ہی ہے. اب جو ڈفرینس آ رہا ہے کس چیز کا آ رہا ہے؟ اخلاص کا آ رہا ہے. تو وہ اخلاص جو صحابی میں، یہ بھی نان صحابی جو ہے یہ بھی اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، لیکن جو اخلاص کا وہ مرتبہ ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ تصوف کا جو پہلا درجہ ہے اخلاص کا وہ ہے انما الاعمال بالنیات، احسان کا پہلا درجہ. تو جو ہائیسٹ پیک اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر تو اخلاص اس درجے میں پہنچ جائے کہ تو عمل کرتے ہوئے اللہ کو دیکھ رہا ہو. تو اب دو چیزیں ہو گئیں، ایک چیز ظاہر اور ایک باطن، ان دونوں کا ہونا ضروری ہے. تبلیغ جماعت میں یہ ظاہر حاصل ہو جاتا ہے، یہ تو پکی بات ہے اور بڑی زبردست بات ہے. اور جو ان میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی ساتھ جڑ کے رہتے ہیں، بڑوں سے مشورہ لیتے ہیں، ان میں اخلاص بھی پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اخلاص ایک درجے تک. لیکن اس میں رذائل نہیں جاتے، اور رذائل کا جانا بڑا مشکل ہے. تزکیہ نفس میں جہاں پر حسد اور کینہ اور بغض کو دور کرنا ہے، وہ ہر قسم کے رذائل سے نفس کو پاک کرنا ہے. اور تزکیہ نفس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اس کو خوبیوں سے آراستہ کرنا ہے. جیسے آپ نے اخلاص کہا، اخلاص تو رذیلہ نہیں ہے، اس کو عشق الہی سے، اس کو اخلاص سے، اس کو صبر سے، اس کو شکر سے. تزکیے میں صرف یہی نہیں ہے، تزکیے میں یہ بھی ہے کہ اس کو پھر آراستہ بھی کرو. پہلے تخلیہ کرو، قلوب کو گندگی اور گلاس میں صاف کرو، پھر اس کو خوشبو سے بھر دو. وہ خوشبو عشق الہی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کہ تم اگر تم شکر نہیں کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے. تو تبلیغ جماعت میں جانے سے ایک درجے میں اعمال صالح میں لگ جانے سے زندگی بدل جاتی ہے، اور یہ آدمی تزکیے کے سفر کا آغاز کرتا ہے. اور ان میں سے بہت سارے نوجوان بہت اخلاص کی کمال تک بھی پہنچتے ہیں، کیونکہ جان مال قربان کر کے، دکانوں کو بند کر کے باہر ملکوں میں جانا، یہ تزکیے کے بغیر نہیں ہوتا، اخلاص کے بغیر نہیں ہوتا. یہ چیز بھی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جب تک آدمی ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشن، آپ نے میری بات سمجھی، جب تک وہ معاملہ ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا تعلق کے ایکویلنٹ شیخ اور مرید کا نہ کرے، تزکیہ کمال تک نہیں پہنچتا. یہ پوری بات کا لب لباب ہے. اب بیٹھ جائیے. تو میں نے کہا تزکیہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی نہیں ہوتا، ریلیجس پارٹیز میں بھی نہیں ہوتا، تاجروں میں بھی نہیں ہوتا. اور انفارچونیٹلی ابھی انفارچونیٹ بدقسمتی سے کیا کہوں لفظ، کہ مدارس میں بھی تزکیہ نہیں ہو رہا، مدارس میں بھی تزکیہ نہیں ہو رہا، اور تبلیغ جماعت میں بھی نہیں ہو رہا. اب بیٹا میں تمہیں 2-4 باتیں بتاتا ہوں، کوئی عرض نہیں. بیٹا تم صرف حضرت آپ جیسے آدمی اس مجلس میں موجود ہیں، میں تمہیں بیٹا تزکیہ کا الفابیٹ بتاتا ہوں. الفابیٹ کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ یار وہ پیچھے سے مجھے نوک کرے گا، نوک وہ آج ہاں تھوڑا سا میں جی الفابیٹ اکائی یعنی نورانی کہتا. ہاں الف با. لو بیٹا میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی حرج نہیں. شیخ میں نے کبھی بیان نہیں کی، جب مرض انتہا تک پہنچ گیا نا پھر میں نے بیان کیا، قسم سے میں نے بیان نہیں کیا. مثلا ایک تو ویسے چلتے پھرتے ایک بات چلے کہوں، بعد میں کہہ دوں گا. حضرت یہ کہنا، میں بھائی عبدالخالق کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہنا
اللہ اللہ اللہ. یہ مدلف ثانی نے بھی نہیں کہا تھا, یہ ابو بکر صدیق نے بھی نہیں کہا تھا, عمر نے بھی نہیں کہا تھا. یہ کہنا کہ کام تو صرف ہم کر رہے ہیں, ہم نبی والا کام کر رہے ہیں, ہم نبی والا کام کر رہے ہیں, اور دوسرے تو کام کوئی کر ہی نہیں رہے, صرف ہم کام کر رہے ہیں. حضرت تزکیہ تو کیا, کچھ باقی بھی نہیں بچ رہتا. اگر مجھ سے پوچھیں تو وہ انگلش آتھرس, وہ بعض انگلش فلاسفرس, وہ سقراط اور بقراط, ان میں بھی یہ بات نہیں پائی جاتی. اگر میں آپ کو اس پہ اظہار خیال کروں نا تو پھر آپ کا مرائل نہیں میں گرانا چاہتا. یہ کہنا حضرت میں مسجد نبی شریف میں بیٹھا ہوں, اللہ کی قسم مجھے آواز آ رہی ہے کہ میں ساتھ نماز پڑھ کے جیسے آدمی بیٹھ جاتا ہے تو وہاں تبلیغ جماعت کے لوگ جمع ہیں, اب تو اجازت نہیں ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ علماء کرام جو ہے یہ کوئی کام نہیں کر رہے, یہ سیاسی پارٹیز جو ہیں یہ بھی کوئی کام نہیں کر رہے, یہ مدارس بھی کوئی کام نہیں, کام صرف تبلیغی لوگ. اچھا یہاں پر میں ایک بات کروں حضرت, یہ نوجوان تھے, ان کا قصور کوئی نہیں, ان کا استاد غلط ہے, ان کا استاد غلط ہے. یہ اتنا غلوف. امام مجدد ثانی لکھتے ہیں کہ جب میں اپنے اوپر غور کرتا ہوں تو خود کو ایک فرنگی کافر سے زیادہ برا سمجھتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب میں اپنے نامہ مال کی طرف دیکھتا ہوں تو میرا جو کاتب یمین ہے اس نے میرے گناہ کے دفتر لکھ لکھ کے کالے کر رکھے ہیں, اور یہ جب میں دیکھتا ہوں کہ جو میرا جو کاتب شمال نے میرے جو لکھتے گناہ, اس نے میرے دفتر کالے کر رکھے ہیں, اور کاتب یمین کوئی نیکی آج تک لکھی نہیں. اب حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ کہتے ہیں خدا کی قسم, ان کے طالب علموں کے جوتے اٹھا کے کہتے ہیں خدا کی قسم تم مجھ سے افضل ہو. سیدنا عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو غور کرتا ہوں تو میں آہستہ اس لیے بول رہا ہوں کہ کوئی ایسا پیارا عاشق جو ہو, وہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے اوپر غور کرتا ہوں تو ایک سور کو نا اپنے سے بہتر پاتا ہوں. حضرت وہ کہ جن کے قدم سب ولیوں کی گردن پر, وہ بیٹا جب تم اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتے ہو تو حضور فرماتے اللہم لا احصی ثناء علیک, میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں بیان کر سکتا. حضرت ایک نعت خواہ ہیں, بڑے پیارے نعت خواہ ہیں, ان کا میں نے ایک نعت سنی, بڑا مزہ آیا کہ آ دل میں تجھے رکھ لو. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی ہمارا حضرت میں نے خود سنا کیونکہ اب وہ کوئی راوی تو ہے نہیں اس میں, تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا تو معاملہ ٹھیک ہو چکا ہے, ہماری تو مغفرت ہو چکی ہے, ہمارا تو مسئلہ حل ہو چکا ہے, ہم تو عاشق رسول ہیں. میں کہ اللہ اکبر, اس کو ہی کہتے ہیں بریلویت اور اس کو ہی کہتے ہیں دیوبندیت. اور دیوبندی حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر عنایت خاصہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ شامل حال ہوئی تو مغفرت ہوگی, ورنہ مغفرت کی کوئی امید نہیں ہے. یہ حسین احمد مدنی کہتے ہیں. ہمارے پیارے نعت خواہ ایسے بات کر جاتے ہیں, کہتے ہیں ہواؤ ان کو بتلاؤ ہم مارے. اشعار دیکھیے, ہواؤ ان کو بتلاؤ. وہ کہتے ہیں کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھے اپنے اندر سموتی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے ایک اشعار میں نا کہ میں کیا حضرت میں مرغو مار, مجھے بتائی کچھ. ہاں کھا یہ میری آرزو تھی کہ مجھے مدینہ کے جو کتے وغیرہ نا وہ کھا پی جا چھوڑ کے. اللہ حضرت ہم ایک ہے معرفت جو ہے نا بدعت سے نہیں ملتی. معرفت کی بنیاد اپنے آپ کو مٹانا ہے. معرفت کی حضرت تھانوی سے جب پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیا ہے تزکیہ, یہ تصوف کیا, فرمان حضرت اس پہ بھی حیران کن بات ہے. میرے شیخ کہتے ہیں دیکھو میرے سے آپ پوچھو, میں کہتا ہوں میں بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ تزکیہ کی نہیں تصوف پوچھا, تصوف کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا
کہ چائے پلا دیں. ہم نے اپنے بزرگوں سے, بڑا مضمون مشکل ہے چائے پلا دیں, ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ تصوف کہتے ہیں اپنے آپ کو مٹا ڈالنے کو, مٹا ڈالنے کو. اور وہ میں نے جو بات کی تھی وہ کہاں کی تھی؟ پھلاندہ, پچھلی مجلس میں کی تھی. کہاں کی تھی یہ پھلاندہ تو کہ کہیں میں آئے تھے واسف بھائی کے ساتھ, واسف ماموں آئے تھے نہیں, کسی جگہ پر میں نے کی. حضرت وہ ایک شاعر نے کمال ہی کر دیا, ایسا کمال کر دیا کہ جیسے کہتے ہیں نا آسان ہی کر دیا معاملہ. کہتے ہیں اب تھوڑی سی آپ میری مدد کریں گے. پھلاں دا تو ارک بنا, عطر بنا. پھلاں دا تو کون بیٹھے ہوتے؟ اچھا آپ کے علم. پھلاں دا تو عطر بنا. تے اب جب آپ نے پھولوں کو سکویز کیا تو اس کا عرق نکلا, وہ عطر ہے نا, عطر. تو عطر تو بن ہن اتنا دا تو دریا بہا. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی 50 ml 200 ml دریائی بات ہے. تو او دے وچ ٹھہریے مچھیاں وانگر تیریاں لا. پھر اس کے اندر ڈپ کر دو اپنے آپ کو, مچھیاں وانگر جیسے مچھیاں. پھر بھی تیری بو نہیں مکنی, پہلے اپنی میں مکا. بھائی یہ تصوف ہے. تو حضرت یہ کہنا کہ میں, علماء کام نہیں کرتے, مدرسے کام نہیں کرتے, ہم نبیوں کا کام کرتے ہیں. توبہ توبہ توبہ, ہم نبیوں والا کام کرتے ہیں. توبہ توبہ. وہ اصل تھے اور ہم نقل ہیں. توبہ 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 توبہ. شیخ آپ دیکھیں, یہ آج کل میں نے ایک چیز کی فوٹو سٹیٹ کروائی تو وہ اصل سے بھی بہتر آ گئی. سم ٹائم اٹ ہیپنز کہ بعض کا مشین بڑی ایسی ہوتی ہے کہ جو میں نے فوٹو اسٹیٹ کی اس میں اتنی ڈارکنیس اور کلیئرٹی نہیں تھی, تو جب میں نے اس کی فوٹو اسٹیٹ کروائی اس سے بھی صاف آ گئی. تو یہ اصل ہے اور یہ فوٹو اسٹیٹ ہے. اللہ اللہ, صحابہ اگر اصل تھے تو ہم فوٹو اسٹیٹ ہیں. توبہ توبہ, کوئی مشابہت نہیں, تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت نہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی. بدھ سے مراد امریکہ نہیں ہے, وہ تو ہے ہی. بدھ سے مراد تمہاری خواہشات نفسانیہ اور شہوات ہیں. مجھ سے مراد تمہارے نفرت ہیں. بدھ سے مراد تم نے جو مال کو بت بنا رکھا ہے, دکان کو بت بنا رکھا ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو مضمون پہ واپس آتے ہیں. تو بیٹا تزکیہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا جب تک کہ شیخ نہ ہو. اب مجھے بتاؤ آخری بھی چیز کیا لکھی تھی؟ کیا کسی کامل شیخ کی صحبت کے بغیر تزکیہ ہو سکتا ہے؟ بس میں نے حضرت یہ کہنا تھا کہ کسی ایک عنوان دے, کسی کامل شیخ کی صحبت کے بغیر تزکیہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک کویشچن ہے. کیا آگے لکھیے تزکیے کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے؟ اور اس کے بعد اسی میں لکھیے کیا صحبت شیخ حاصل کرنے کے لیے بیعت ہونا کس درجے میں ضروری ہے؟ میں کہتا ہوں میں اپنے اجتماع کا کام بھی کر لوں. پہلا کویشچن ہے کہ تزکیہ کیا ہے, ٹھیک ہو گیا. دوسرا کویشچن ہے کیا تزکیہ متعدی ہے؟ کیا یزکیہم مزکی کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ کیا یزکیہم سے مزکی کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ کیا تزکیہ کے لیے مزکی کا ہونا لازم ہے؟ نمبر 3, کیا کسی کامل شیخ کی صحبت کے بغیر تزکیہ ہو سکتا ہے؟ نمبر 4, کیا تزکیہ کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے؟ کیا کسی کامل شیخ کی صحبت کے بغیر تزکیہ ہو سکتا ہے؟ کیا تزکیہ کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے؟ ایک ہی کویشچن ہے. کیا صحبت شیخ حاصل کرنے کے لیے بیعت ہونا ضروری ہے؟ اس کو شیخ, یہ ٹھیک سوالات ہیں کہ صحبت شیخ کے بغیر تزکیہ ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک؟ حضرت تھانی نے لکھا حضرت کہ میں نے بہت پرانا پڑھا ہے 15 سال کے, 1 یا 2 1 کروڑ میں سے ایک آدمی ہو سکتا ہے. شاہ ولی اللہ وہ قاعدہ حضرت تھانوی نے لکھا. حضرت میں نے پڑھا, پتہ نہیں کہاں پڑھا ہے, 15 سال ہو گئے.
1 کروڑ یعنی سنت اللہ نہیں ہے. جیسے وہ خواجہ معصوم ماں کے پیٹ کے اندر 3 سپارے، جب اس دنیا میں آئے تو 3 سپارے ماں کے پیٹ کے اندر نہ ہو، تو سنت اللہ نہیں ہے، قدرت اللہ ہے. دیکھیں سنت اللہ یہ نہ کہ میاں بیوی ملیں گے تو اولاد ہوگی، تو قدرت اللہ آپ نے دیکھ لیا آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو سنت اللہ یہی ہے کہ شیخ اور مرید یہ منزل من اللہ ہے، یہ اصول ہے. ابو بکر صدیق اور ان کے مبارک شیخ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ریلیشن کے بغیر تزکیہ نہیں ہوتا. بس جو آدمی کسی شیخ سے بیعت نہیں ہوتا وہ اس تعلق کو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس تعلق کا 10واں حصہ بھی نہیں سمجھ سکتا. میں تو 100واں حصہ کہنا چاہتا تھا، نہیں سمجھ سکتا، وہ نہیں سمجھ سکتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ اس کے بارے میں اثر نہیں ہوتا. جنت بھی مل جاتی ہے اس کے بغیر، تبلیغ جماعت میں جانے سے جنت انشاءاللہ ضرور ملے گی. تزکیہ کا تکمیل اور کامل ہونا یہ نہیں ہوگا. اس کے لیے شرط ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کسی کامل شیخ سے بیعت ہو کر تزکیہ، اور تزکیہ جس کا مقصود ابدیت ہو اور وہ ابدیت کے جو معرفت الہی کا باعث ہو وہ بھی میسر نہیں آتا. جب تک آدمی کسی کے سامنے 2 زانو ادب کر کے اپنی میں کی بو نہ نکالے اور اپنے آپ کو مٹا نہ دے وہ واصل باللہ نہیں ہوتا. اور جب تک واصل باللہ نہیں ہوتا اس کو قرآن کے الفاظ تو یاد ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت قرآن کی اس کو میسر نہیں آتی. آپ نے میری بات سمجھی کہ بس اتنا ہی سوچ لیجئے ہم کام کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کام کر رہا. اور تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم نے کہہ دیا کہ اب ہمیں پتہ لگا ہے کہ جو تبلیغ کی باغ دوڑ ہے علماء سے ہٹ گئی ہے. علماء سے اس پر جو جوابات میں نے سنے جس پر حضرت والوں کو بھی ان کے ادب کا بھی خیال نہیں رکھا گیا. یہ تزکیہ ہے، تزکیہ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے ذکر چھوڑ دیا. آپ کو پتہ ہے حضرت میں یہاں 1990 میں میری مجلس ہوئی تھی اور یہ کہتے تھے کہ یہ میرا نام پتہ کیا ہے؟ ایک اتنا بڑا نام کہ جس کی میں کہتا ہوں میری قبر پہ لکھ دینا، یہ ذکری ہے. ذکری کہتے ہیں ذکر کرنے والا، تو اس کے قریب نہیں جانا. ہم تو عاشق ہیں تبلیغ کے. یہ ذکری ہے. پہلا نمبر اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے اللہ کی اذن کے بغیر کچھ لا الہ الا اللہ. دوسرا نمبر نماز، اور تیسرا نمبر علم و ذکر. تو جو ساتھی علم کے پاس گئے تو کہا گیا کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اب بتائیے یہ تزکیہ ہے. اور جو ذکر ہے اس کے بارے میں ایک طبقے نے کہہ دیا کہ یہ ایک جماعت ذکریوں کی ہے. اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کو ذکری کہا. اللہ اکبر. اور کیا ان کے قریب نہ جانا، یہ ذکر میں بٹھا دیں گے، تبلیغ چھڑا دیں گے. تیسرا نمبر علم و ذکر. اپنے دونوں نمبروں کی نفی کرنی، تو پھر بیعت کی نفی کرنی، ذکر کی نفی کرنی. تو جب ذکر اور بیعت کی نفی ہوگی نا تزکیہ کوئی نہیں ہوگا. بس اب لیکن بہرحال اگر آپ نے تبلیغ کو دیکھنا ہے تو کینیڈا میں جائیں، امریکہ میں جائیں، وہاں آپ کو ایسے لوگ لگیں گے جو عالم بھی ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، مشائخ کے پاس بھی جاتے ہیں تبلیغ. آپ آسٹریلیا چلے جائیں، سڈنی میں چلے جائیں، آپ جرمنی میں برلن میں چلے جائیں، تو وہاں پر لوگ جو تبلیغ کے لگے ہوئے ہیں وہ علماء کے پاس جاتے ہیں، مشائخ کے پاس جاتے ہیں، مدارس میں پڑھتے ہیں، علماء کا ادب کرتے ہیں، دعوت. وہ بے مثال ہے، ان کا قبضہ ہے. اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، ان میں زیادہ تعداد ڈاکٹرز کی ہے. تو اس لیے ایسی بات نہیں ہے. ہم
تبلیغ کو اللہ سلامت رکھے. پاکستان مدارس علماء اور تبلیغ کی وجہ سے ہے. اللہ ہمیں معاف. لیکن دیکھیے نا, اگر ایک آدمی بہت ہی اچھا ایتھلیٹ ہو تو اور وہ ویٹ لفٹنگ کر رہا ہو, ویٹ لفٹنگ سے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ دل انلارج ہو جاتا, کارڈیک انلارجمنٹ ہو جاتی ہے, تو اس کو کہا جائے گا بھی خدا کے بندے ویٹ لفٹنگ ٹھیک کرو, دل انلارج ہو جائے گا. اب وہ ویٹ لفٹرز اکثر ان کی عمریں 40 سال ہوتی ہیں, اور جب ویٹ لفٹنگ چھوڑ دیتے ہیں تو انتہائی بیمار ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے ان کا ہارٹ انلارج ہو جاتا ہے. اس کو کہا جائے گا بھی ویٹ لفٹنگ اس طرح نہ کرو جس طرح تم کر رہے ہو. یہاں کے لوگ موٹے ہوتے ہیں, باہر کے ممالک میں چربی بھی نہیں ہوتی. تو پتہ کیوں فزیکل ایجوکیشنسٹ یا فزیکل ایجوکیشنسٹ نہیں ہوتے. تو بہرحال میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے, اور کسی کی دل آزاری ہوئی تو وہ بھی معاف کر دے. بیعت ایک سنت عمل ہے, تو اس سے مقصود یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع حاصل ہو جائے اور آدمی گناہوں کو چھوڑ دے. تو میں بیعت کے کلمات پڑھاتا ہوں. جو آپ بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ میرے پیچھے یہ کلمات پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے کریم آقا, جتنے گناہ مجھ سے ماضی میں سرزد ہوئے ان تمام گناہوں پر میں نادم اور شرمندہ ہوں. اے اللہ, میری گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے, اور آئندہ زندگی مجھے اپنی کامل اطاعت میں اور سچی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, تو ہی مقصود ہے, تو ہی مطلوب ہے, تو ہی محبوب ہے. تجھے چاہنے کے لیے, تجھے پانے کے لیے میں نے بیعت کی سلسلہ عالیہ, نقشبندیہ, مجددیہ, چشتیہ میں. اے اللہ, دین پر چلنے میں جتنی بھی ظاہری اور باطنی رکاوٹیں ہیں دور فرما دیجیے, اور مجھے اپنے برگزیدہ, مقبول, پسندیدہ بندوں میں شامل فرما, اور مجھے خدمت دین اور خدمت قرآن کے لیے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ بیعت ہو چکے, اور بیعت کے جو اذکار ہیں تو اس میں 200 دفعہ استغفار, 200 دفعہ درود شریف اور قرآن مجید کی تلاوت, اور یہ ہمارا جو نقش بندی جو تحلیل لسانی کا ذکر 8واں ابھی ہم نے پہلے کر لیا, لا الہ الا اللہ. اور آدھے گھنٹے کے لیے لطیفہ قلب پر مراقبہ, یعنی اس کا آغاز مراقبے سے ہوتا ہے, اور مراقبے کا جو پہلا سبق ہے وہ لطیفہ قلب ہے, اور اس کی نشاندہی کی جاتی ہے
اور اس کے اوپر پھر اللہ اللہ کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله فلا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا نعلم انك انت الله العز الاکرم. یا اکرم الاکرمین ویا اجود الاجودین ویا ارحم الراحمین ویا ذا الجلال والاکرام. یا غیاث المستغیثین اغثنا 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 برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا وهاب هب لنا من نعمة الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے کریم اللہ، اے رحیم مولا، تو اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما اور اپنے کرم سے ہمارے مسائل کو آسان فرما اور اپنا تحفظ اور اپنی پناہ ہمیں نصیب فرما. یا اللہ نفس اور شیطان کے ہتھکڑنوں سے ہماری حفاظت فرما اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے شیخ محترم، یا اللہ ان کا سایہ تعدیر ہم پہ قائم و دائم رکھ. یا اللہ ان کو سلامتیاں نصیب فرما، برکتیں اور رحمتیں نصیب فرما. یا اللہ ان کا فیض پوری دنیا میں مزید جاری و ساری فرما دے اور ہمیں اس فیض سے فیض یاب ہونے کی پوری توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کی دلی مرادیں، جائز خواہشات اپنے خزانوں سے پوری فرما دے. اور یا اللہ یہ جو آئندہ اجتماع ہوگا آئندہ ہفتے کو، یا اللہ اس کو ہمارے تزکیہ نفس کے لیے یا اللہ ایک مکمل ذریعہ بنا دینا. یا اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مکمل حفاظت نصیب فرما دینا اور اجتماع کو مکمل کامیاب فرما دینا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.